فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے اور ہماری گفتگو آیت نمبر 31 کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت کے کچھ مطالب پیش کیے جا چکے ہیں اور کچھ مطالب پیش کیے جانے باقی ہیں۔ اس آیت شریفہ میں رسول اسلام سے خطاب ہوا، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے، لعبادی آپ نے کس سے کہنا ہے؟ لعبادی الذین آمنوا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے، یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اور ہمارے رزق میں سے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر ہماری راہ میں انفاق کریں، خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس دن نہ تو تجارت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اس آیت شریفہ میں عرض کیا تھا میں نے کہ ایک عجیب انداز سے خطاب ہوا پروردگار کا، کفار سے بات چیت ہوئی، پھر ایمان والوں کی صفات کا بیان ہوا، پھر کفار کے سلسلے میں بات ہوئی انہیں تنبیہ کے طور پر، اور یہاں پھر اپنے بندوں سے عمل کو اور مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ افراد ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں، مومن ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ قل لعبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جو با ایمان ہیں، ایمان کہنا کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کریں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ خدا انہیں اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، ان کا ایمان اچھا ہے، مضبوط ہے، لیکن اور عمل کی طرف رغبت و شوق دلانے کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور خرچ کریں، مما اس مال میں سے، اور رزقناہم جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، سرًا وعلانیہ، اور یہ جو انفاق کریں گے، جو خرچ کریں گے، اس کو خفیہ طور پر بھی کریں اور اعلانیہ طور پر بھی کریں، من قبل قبل اس کے کہ ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، اس سے مراد یوم قیامت ہے، ایسا دن کہ لا بیع فیہ کہ اس میں تو اب کوئی تجارت ہونے والی نہیں ہے، کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، کوئی اعمال میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی ہے اس دن۔ میں نے پیش کیا تھا کہ اس کے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے میں نے، اور کچھ تفصیلی مطالب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ مضبوط لوگ ہیں، عقیدہ ہے ان کے پاس،
اور اس قدر عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہیں، ایمان کے لحاظ سے، کہ خدا نے انہیں اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ انہیں اپنے عمل کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور انہیں چاہیے کہ اپنے عمل کو اور بڑھائیں، نماز کو قائم کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، اس کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا صلو رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اگر نماز کو پڑھنا ہو تو وہاں پر لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، صاد لام یا تشدید کے ساتھ۔ لیکن جہاں قرآن صلو سے آگے کی منزل میں جانا چاہتا ہے تو وہاں لفظ اقام استعمال کرتا ہے۔ اقام، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ ایک یہ چیز، وَيُنْفِقُوا، اور انفاق کرنا، خرچ کرنا، نماز کے ساتھ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کریں اسی مال کو جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یعنی یہ مال ویسے بھی کوئی ان کا تو نہیں ہے، ہم نے انہیں دیا ہے، تو اسی مال میں سے یہ سرًا یعنی خفیہ طور پر چھپا کر، وعلانیہ اور ظاہر طور پر خرچ کریں۔ آج یہ جو درس آپ کی خدمت میں ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آج 19واں روزہ ہے، ماہ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ ہے۔ تاریخی حیثیت ہے اس دن کو، ایک تو یہ کہ جو گزشتہ شب گزری ہے وہ ان 3 راتوں میں سے، کہ جن 3 راتوں کے اندر شب قدر کا احتمال ہے، ان 3 راتوں میں سے ایک ہے۔ 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات۔ تو 19 کی رات گزشتہ شب تھی، ایک تاریخی نسبت یہ ہے اس کے ساتھ، اسلامی نسبت۔ اور دوسرا کہ کل کی جو شب ہے، اس شب کے اندر، گزشتہ شب کے اندر ایک افسوسناک اور دل دہلانے والا اور تاریخ کے صفحوں پر ایک ایسا واقعہ درج ہے کہ جو کبھی بھولا نہیں جا سکتا اور مومنین کے غم کو تازہ کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہ گزشتہ شب، 19ویں کی شب بوقت فجر، میرے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز فجر میں سجدے کی حالت میں آپ کو ضرب ماری جاتی ہے، آپ کو تلوار ماری جاتی ہے، اور تلوار کے اس زخم سے آپ اس قدر نڈھال ہو جاتے ہیں اور اس قدر آپ بیمار ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ کے چلنے پھرنے کی قدرت نہیں رہتی اور آپ بستر پر آ جاتے ہیں۔ اور یہی ضربت سبب بنتی ہے کہ 21ویں کی شب وقت فجر مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا واقعہ پیش ہوتا ہے۔ تو مناسبت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں امیر المؤمنین سے توسل کرتا ہوں اور مولا کی ہی زندگی کے پہلو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے، اقام الصلاۃ کیا ہے، نماز کو قائم کرنا کیا ہے، دیکھیں پیش کیا کہ ایک نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنے کی مثال آپ کو کربلا میں مل جائے گی۔ مثلا وقت عصر جب سید الشہداء شہید ہو رہے تھے تو لوگ بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اس کا سر جلدی قلم کرو، کیونکہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ سید الشہداء جیسی ذات کا سر قلم کرنے کے بعد اس نماز کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے یہ کام انجام دے لو تاکہ مغرب کی نماز وقت پر انجام دے۔ تو ہو سکتا ہے یہ پڑھ رہے ہوں نماز، لیکن یہ اقام نماز نہ ہو۔ اب آئیے اقام نماز کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک جنگ میں ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، خطرناک جنگ چل رہی ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، زخموں پہ زخم لگ رہے ہیں، اور غالباً یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے۔
اتنے میں کسی نے دیکھا کہ مولا علی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، خیریت؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظہر کا اول وقت نہ آ جائے۔ ارے مولا یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں صورتحال یہ ہے کہ لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، اور آپ اول وقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نماز ظہر کو اول وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو میرے مولا نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اسی نماز کی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں، اسی نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں ہم۔ یعنی یہ جنگ، یہ لاشیں گرنا، یہ اس قدر جو ہے خون کی ہولی کھیلنا، یہ سب کچھ نماز کی ہی تو وجہ سے ہے۔ نماز نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس کی بہترین مثال کربلا میں دوسرے رخ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین ابن علی وقت ظہر، امام کا بڑا بہترین صحابی قریب آ کر کہتا ہے مولا دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نماز ظہر آپ کی اقتدا میں ادا کی جائے۔ تو امام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جعلک اللہ من المصلین، تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد رکھا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے مقامات پر نماز کا ادا کرنا یعنی تمام چیزوں سے فوق ہے، بلند ہے نماز۔ اسے کہتے ہیں اقام الصلاۃ۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے وجود نماز باقی ہے، ورنہ نماز کی صورت کو بگاڑنے کی کوئی کم کوشش نہیں کی گئی ہے، نماز کی کیفیت کو تبدیل کرنے کی کوئی کم کوشش نہیں کی گئی ہے، لیکن حقیقی نماز انہوں نے اس طرح ادا کی ہے کہ جسے اقام صلاۃ کہا جا سکے۔ نماز پہلے ہے، پھر دوسری چیزیں ہیں۔ بڑی سخت روایت ہے، اگرچہ تاکید پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ان ردت ما سوا، ان قبلت ما سوا، یہ قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں یہ نماز رد ہو جائے تو پھر کوئی چیز نہیں باقی رہ جاتی کہ جسے قبول کیا جائے۔ اول ما سئلت بہا، پہلی وہ شے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن، نماز ہے، نماز کے بارے میں۔ تو نماز کی اہمیت دل میں ہونا، نہ فقط اپنی گردن سے کسی بوجھ کو اتارنا، اسے ہو سکتا ہے سلو کہا جا سکے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کو ہر عمل پر فوقیت دینا، جہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی عام آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہو، جیسا آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ تو بہرحال کربلا اور جنگوں کی مثالیں ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی پارٹیز کی وجہ سے، شادیوں میں جانے کی وجہ سے، کسی جگہ گھومنے کی وجہ سے، یا ایسے ہماری کوئی اپنی ذاتی مصروفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کبھی گرمی کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نماز کو یا تو مؤخر کر دیتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، یا اصلاً ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نماز کو قائم کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، لیکن یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں انہیں کہیں کہ نماز کو قائم کریں، نماز کی اہمیت ہونی چاہیے، نماز کے اثرات ہونے چاہیے، ایسا قیام نماز ہو کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جانے لگے۔ اور الحمدللہ ہمارے مراجعین عظام اس سلسلے کو ابھی تک باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی زندگانی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے، کچھ باتیں ہم تک آئی ہیں کہ نماز ظہر کی اذان سے 1 گھنٹہ قبل آپ آ کر بیٹھ جاتے تھے جا نماز پر، انتظار نماز۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اذان آئی تو پھر آپ متوجہ ہوئے، اور بعض
اس موضوع پر اس قدر دقت طلب احادیث ہیں کہ اگر آپ نے اذان سننے کے بعد وضو کر کے نماز کی طرف اگر آپ گئے ہیں تو گویا آپ نے توہین نماز کی ہے. یعنی جب خدا نے بلایا تو آپ گئے. آپ کو نماز کا استقبال کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ میں نے امام خمینی کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ 1 گھنٹہ قبل 1 گھنٹہ پہلے، چلیں وہ مجتہد ہیں، ان کے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ٹائم ہے، جبکہ کبھی کبھار ہم ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں بہترین سیاستدان بھی ہے، بہترین جو ہے وہ علم فقہ کے موضوع میں بھی بہترین، علم فلسفے کے موضوع میں بھی بہترین، علم اصول کے موضوع میں بھی بہترین. یعنی آپ اگر ان کی زندگانی کا مطالعہ کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کب سوتے تھے. اتنی کتابوں کی تصنیفات، ایک طرف آپ لیڈر ہیں، آپ قوم کو سنبھال رہے ہیں، امریکہ سے اور پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ ایران میں انقلاب لانا چاہتے تھے تو دنیا اس کی مخالفت کر رہی تھی، آپ لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف آپ یہ عبادتیں بھی اس قدر کہ 1 گھنٹہ قبل نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ نقل قول ہے کہ جب انقلاب آ چکا تھا تو اس وقت جو جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی نیا کام ہوتا ہے تو پریس کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے اور اس طریقے سے میڈیا جو ہے پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اس طرح جب امام خمینی کے سامنے آئے تھے وہ میڈیا والے، اس وقت اتفاق سے اذان نماز کا وقت قریب تھا، آپ نے مؤخر کر دی، جبکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں آپ پر موقوف تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ مثلا کوئی الیکشن جیت کے آ جاتا ہے تو اس کی پہلی تقریر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت، جبکہ ایک طے شدہ تھی کہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ اب وہ تقریر کرنے لگے ہیں، لیکن وہ وقت مؤخر ہوتا گیا تو نماز کے قریب آ گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں ابھی تو نماز کا ٹائم ہے. خلاصہ یہ کہ یہ میں امام سے پھر ایک مرجع کی طرف اس لیے آیا کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار اس طرح کے خرافات بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی آپ مولا علی کی بات کر رہے ہیں، مولا علی تو مولا علی ہیں. چلے بھئی وہ تو مولا علی تھے، وہ تو امام حسین تھے، لیکن یہ تو ہماری طرح کے انسان تھے، غیر معصوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر امکان موجود ہے کہ آپ کے اندر اس قدر نماز کی اہمیت ہو جائے کہ آپ نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے شمار ہو جائیں. جیسے فجر سے پہلے اٹھیں، نماز شب اس کا مقدمہ بن جائے، یعنی اس کا مطلب نماز فجر کی اتنی اہمیت ہو کہ اس کے لیے آپ نماز شب قائم کریں تاکہ نماز فجر کے اندر اور زیادہ لطف محسوس کیا جا سکے. یہ اقام الصلاۃ کے سلسلے میں نے امیر المومنین کی زندگانی سے ایک پہلو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ان سے کہو کہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور ان سے کہیں کہ یہ انفاق کریں، خرچ کریں خدا کی راہ میں. دیکھیں ایک ہوتے ہیں واجبات جو تو ہمیں اینی ہاؤ دینے ہیں، ثواب ملتا ہے ہمیں اس پر، ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نے واجب کر دیا تو وہ تو ہم پر ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم دینا ہی ہے، دیں گے تو کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خدا نے واجب پر بھی جو ثواب رکھا ہے یہ خدا کا کرم ہے، خدا کا لطف ہے، ورنہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے، حق بندگی ہماری گردن پر ہے اس کا. یہ بھی مولا علی کے اس جملے سے سمجھ میں آ سکتا ہے جو میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا. یہ تو غلاموں والی عبادت ہو جائے گی، مثلا یہ تو تاجروں والی عبادت ہو جائے گی کہ جنت کے شوق میں کر رہے ہیں یا جہنم کے خوف سے کر رہے ہیں. یہ تو غلاموں اور تاجروں والی عبادت ہے. وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے اے خدا تجھے واقعاً یعنی تو ڈیزرو کرتا ہے، تیری ذات کا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں تیری عبادت کروں. میں نے تجھے اہل پایا ہے، میں نے تجھے اہل سمجھا ہے، یعنی تیری عبادت ہی کرنی چاہیے، تیری پرستش ہی کرنی چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ یہ کہ تو نے کہہ دیا کہ نہ کیا تو جہنم میں ڈال دوں گا اور اگر کیا تو جنت میں ڈال دوں گا. نہیں، یہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی اس پہلو کی طرف اشارہ دیا جا سکتا ہے کہ واجب پر پروردگار عالم اگر کچھ دے رہا ہے تو وہ تو اس کا کرم ہے جو وہ دے رہا ہے.
تو یہاں جو مراد ہے کہ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً یہ دیں، تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ سر کا مطلب ہے چھپا کے، اور علانیہ کا مطلب ہے ظاہر بظاہر۔ تو بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں علانیہ ظاہر بظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو آپ پر تہمت لگتی ہے کہ آپ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہاں آپ ظاہر دیجئے۔ یا مثلا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں دیتے ہیں اور یہاں لوگوں میں خدا کی راہ میں دینے کا شعور ہی نہیں ہے، مثلا نہ خمس دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ فطرہ دیتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز ادا نہیں کرتے جو کہ ان کے واجبات میں سے ہے، تو وہاں پر آپ دیجئے تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کے اندر شوق و رغبت پیدا ہو۔ لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل ریا اور دکھاوے کے اندر شامل ہو جائے گا، ریا اور دکھاوا اس کے اندر آ جائے گا، تو اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس طرح دیں جس طرح احادیث کے اندر ذکر ہے کہ آپ صدقہ اس طریقے سے نکالیے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، دوسرے ہاتھ سے مطلب دوسرے کان تک پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے دیا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں نا، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی کو پتہ تو چلے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے تو پھر نیکی کا کیا فائدہ؟ جبکہ سب سے زیادہ اس نیکی پر اجر ملے گا انشاءاللہ کہ جس نیکی کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک نیکی کرنے والا ہے، ایک وہ ذات ہے جس کے لیے نیکی کی جائے، یعنی پروردگار عالم۔ تو انفاق کریں، خرچ کریں، واجبات سے بڑھ کر خرچ کریں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں واجبات سے بڑھ کر اس تفسیر، کیونکہ مفسرین نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ انفاق یہاں پر مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ تو مکی ہے اور مکے میں حکم زکوٰۃ نہیں آیا تھا، وہ مدینے میں آیا تھا۔ یعنی جب رسول اسلام مدینے شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر پروردگار عالم نے باقاعدہ ایک زکوٰۃ کا نصاب معین کر کے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہے آپ کو۔ اس سے پہلے بس انفاق، کسی غریب کو دیکھ لیں، ضرورت مند ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے، کوئی بیمار ہے اگر آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں تو علاج کی۔ اچھا، صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مال سے مدد کریں، آپ کے پاس جو چیز موجود ہے آپ اگر اس سے کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی ہے، یہ انفاق کے زمرے میں آ جاتا ہے، خرچ کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ مثلا علم، آپ کے پاس علم ہے، کافی مرتبہ دیکھا گیا کہ کنیزیں آتی ہیں، پھر آپ جو ہے وہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ کوئی اسے اپنے عقد میں لینا ہے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس حق مہر ہی نہیں ہے، تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ کیا تم قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ میں بطور تمثیل پیش کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں اس شرعی مسئلے کو دیکھنا پڑے گا کہ حق مہر کے طور پر فقط قرآن سکھانے سے کام چلے گا یا نہیں چلے گا۔ لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے اس کے ذریعے سے، مثلا قال النبی، رسول اسلام کی حدیث ہے، من کتم علما نافعا، جو فائدہ دینے والا علم چھپا دے، علم حاصل کیا ہے، لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے، چھپا رہا ہے، علم نہیں بیان کر رہا، الجمہ اللہ یوم القیامت باللجام من النار، اللہ اسے قیامت کے دن آگ کی مہار ڈالے گا، جسے آپ کہتے ہیں لجام۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے انفاق کریں، خرچ کریں، عادت ڈالیں۔ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب، روایت کہتی ہے کہ میرے مولا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ خیبر کی جنگ فتح ہوئی اور ظاہر ہے وہ میرے مولا علی کی وجہ سے ہوئی کہ مرہب جیسے بہادر کو مولا علی نے جب زیر کیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے پھر حملہ کیا اور یہودیوں کو شکست ہوئی اور خیبر کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، تو مال تو بہت تھا اس کے اندر، بہت مال جمع ہوا، مال غنیمت میں بہت کچھ جمع ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ خواتین شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ آج تو بہت مال جو ہے نا ملا ہے ہمارے شوہروں کو، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر علی ابن ابی طالب کی وجہ سے یہ جنگ جیتے ہیں، تو آپ کے حصے میں تو زیادہ آنا چاہیے۔ تو جناب زہرا نے ارشاد فرمایا نہیں معلوم، ابھی علی گھر نہیں آئے ہیں، جب آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بعد خواتین تو چلی گئیں، اتنے میں میرے مولا علی ابن ابی طالب وارد خانہ ہوتے ہیں، گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ خالی تھے۔ تو شہزادی نے سوال کیا، کہا کچھ دیر پہلے خواتین آئی تھی، بتا رہی تھی کہ جنگ بھی جیت لی گئی ہے اور مال غنیمت میں بہت کچھ جمع ہوا، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ چونکہ جنگ آپ کے شوہر کی وجہ سے جیتے ہیں پھر تو بہت امکان ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مال جمع ہو۔ مولا نے ارشاد فرمایا
بالکل بہت جمع ہوا، بہت کچھ ملا، یعنی مجھے میرا ایسا جو ملنا چاہیے تھا وہ ملا۔ کہا پھر وہ کہاں گیا؟ آپ کے ہاتھ خالی ہیں؟ کہا مسجد نبوی سے لے کر گھر کے دروازے تک۔ اب آپ اس زمانے کی مسجد نبوی اور گھر دیکھیں تو شاید ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے کے اندر داخل ہونا، لیکن جب اتنا مال و اسباب آیا تو پھر فقیر غریب آپ کو پتہ ہی ہے جس ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جیسے ہی وہ مجھے ملا اس کے بعد وہاں سے چل کے گھر آنے تک جو مجھے مل رہا تھا اور جو مجھ سے کوئی مانگ رہا تھا میں اسے عطا کر رہا تھا، یہاں تک کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ انفاق امیر المومنین کی مثال ہے۔ اور آج چونکہ مولا کی ضربت کے دن کی مناسبت سے میں مولا کی ہی تمثیلات اور مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو مولا کی زندگی سے ہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، دے دیتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا ہے وہ تو خدا کا عطا کردہ ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنے عمل کو ان کی سیرت پر چلائیں، ان سے سیکھیں۔ بس راہ خدا میں جب خرچ کرنے کے لیے آتے تھے تو پھر یہ نہیں سوچتے تھے کہ پیچھے کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ اس لیے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، یہ تو سب کچھ اسی ذات کا ہے جس نے ہمیں دیا ہے۔ اب اسی کی ذات میں راہ میں دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوا، کوئی نقصان تو ہونے والا نہیں ہے۔ من قبل ان یاتی قوم یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، کیونکہ اب قیامت کا جب دن آ جائے گا پھر تو کوئی امکان نہیں ہے، پھر تجارت نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا تجارت کو یہاں پر سمجھا سکتا ہوں، آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ مثلا ایک جگہ پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہمیں ملتا ہے جہاں پر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسری جگہوں پر، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جب تم دوسری جگہوں پر تجارت کرتے ہو تو تم خدا کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ خدا کو اپنا پارٹنر بنانے میں کم از کم یہ تو طے ہے کہ نقصان تو نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خدا کو کیوں نہیں پارٹنر بناتے اپنا؟ صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ مل کر تجارت کرو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ بہت اہم ہے۔ ولا خلال، اور کوئی دوست نہیں ہے وہاں پر، بروز محشر کوئی دوستی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہاں جو ہے وہ کام آ جائیں گے، جی نہیں۔ یوم تفر المرء من اخیہ، قرآن کی تو عجیب ہی منظر کشی ہے۔ شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہے، بچے والدین سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہیں یہ ہم سے نیکی نہ لے لیں۔ تو جہاں خونی رشتہ دار کام نہ آئیں گے وہاں کیا دوستی کام آئے گی؟ تو عزیزان گرامی قدر، آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ضربت کا دن ہے، اور میرے مولا علی ابن ابی طالب جب خرچ کرتے تھے یا جب نماز کو قائم کرنے کی باتیں آئیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی، لیکن جب وقت آخر آیا میرے مولا کا، اور وہ شب کہ جس شب میں میرے مولا کو ضربت لگتی ہے، روایتیں کہتی ہے کہ آپ آسمان کی طرف بار بار نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جب سورج کی پہلی کرن، جسے ہم فجر کاذب یا فجر صادق سے تعبیر کرتے ہیں، جب وہ دکھائی دی تو میرے مولا علی نے اس سے خطاب فرمایا، اے صبح گواہ رہنا، کبھی تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیشہ میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، ہمیشہ تو نے مجھے جاگتے دیکھا ہے۔ کتنے پیغامات ہیں جو ہم لے سکتے ہیں۔ اقام صلاۃ کے لیے میرے مولا علی نے، اور انفاق کے لیے میرے مولا علی نے جتنی مثالیں دی ہیں اور جتنے واقعات میرے مولا علی کے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ کاش لوگ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو پہچان پاتے، جان پاتے، کاش کہ ان کو وہ مصائب نہ دیکھنے پڑتے جو انہوں نے دیکھے، کہ رسول اسلام کی زندگی میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا، اور جیسے ہی رسول جاتے ہیں تو آپ کو گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑتی ہے، آپ کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے، کبھی آپ سے بیعت کا تقاضا کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، کبھی آپ کے دروازے کو جلایا جاتا ہے، کبھی آپ کی اولاد کو پریشان کیا جاتا ہے، اور وقت آخر ایسا بھی آیا کہ آپ کے قتل کے لیے در پہ ہو جاتے ہیں، کوئی اور نہیں، یہی مسلمان۔ اور 19ویں کی شب بے وقت صبح فجر کے وقت نماز کے پہلے سجدے میں
میرے مولا علی کو ابن ملجم نے ایسی ضرب ماری کہ اس زخم کی تاب نہ لا کر میرے مولا 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں مولا علی کے عزاداروں میں شمار فرمائے، ہمیں بروز محشر مولا علی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بالخصوص جس طرح ابھی ہم ولایت علی ابن ابی طالب پر باقی ہیں، زندگی کی ساری وقت آخر پوری زندگی اور آخری سانس تک ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر باقی رکھے۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔